بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو خوش آمدید. آج کا سیکنڈ سیشن بریک کے بعد QC1 لیسن نمبر 9A اور 9B کے ساتھ. معذرت کے ساتھ دیر واز پرابیبلی این انٹرنیٹ گلچ، بیچ میں ڈسکنیکٹ، میرا بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو میں نے ریکنیکٹ کیا. آئی ہوپ ایوری باڈی ہیز بین ایبل ٹو ریکنیکٹ. ادروائز جو ریکنیکٹ نہیں ہے ان سے تو بات میں کر نہیں سکتا. آئی ایم ہوپنگ کہ وہ دوبارہ کوشش کر کے ریکنیکٹ کریں گے. حسین صاحب اگر آپ میسج دوبارہ سے گروپ پر دے دیں ہاؤ ٹو ریکنیکٹ، تاکہ پیپل کین ریکنیکٹ. جی سر، جی میں لنک دوبارہ شیئر کر لیتا ہوں سر. دوبارہ شیئر کر دیجئے اور دیکھیں کسی کا ایشو آ رہا ہے تو اس کو ہیلپ کریں. جی سر. ایڈمن والے پہ میں نے شیئر کر دیا، آپ میسج کر دیجئے اس کے اوپر کہ سب لوگ ریکنیکٹ کر لیں. دیٹ ول سالو دی پرابلم جن کو مسئلہ. جزاک اللہ خیرہ. آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کے سیکنڈ سیشن لیسن نمبر 9A سے. اور اس سبق میں ہم تشہد کی پوزیشن میں ہم کیا پڑھتے ہیں. ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا 3 باتیں ہم پڑھ چکے ہیں. یعنی ہم نے پڑھا 3 چیزیں اللہ کے لیے، 3 چیزیں اللہ کے نبی کے لیے، سلامتی اپنے آپ پہ لیے اور صالحین پر. اس کے بعد ہم نے اپنے تجدید کی، شہادت کی اور شہادت کے کلمات پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. اس کے بعد اگر تیسری یا چوتھی رکعت ہو یا سیکنڈ اینڈ ہو رہی ہو تو وی گو آن وتھ دی کلمات. ہم درود، اب درود کا کانسیپٹ آج ہم کلیریفائی کرتے ہیں. درود پہلی بات تو لفظ اردو کا ہے. عربی میں ہم کہیں گے یہ پورشن جو ہے یہ دعا ہے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ان کے حق میں یہ دعا کرنا اس کا نام ہے. ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ آج تقریباً 1500 سال بعد، ہزاروں میل دور اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ کے فضل کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. جو فکر لے کر وہ آئے اور جس محنت سے انہوں نے اور جو قربانیاں دے کر انہوں نے اس دین کی تبلیغ کی، اس کے نتیجے میں اور آپ آج مسلمان ہیں. کئی ایسے واقعات ملتے ہیں. ایک خاص واقعے میں دن بھر کی تھکن کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ پتہ چلا ایک قبیلہ آیا ہے. اس کی دعوت کے لیے وہ فوری پہنچے اور اس قبیلے کو دعوت دی. اس قبیلے نے نہ صرف دعوت قبول کی بلکہ جب وہ واپس اپنے قبیلے میں گیا تو ان لوگوں نے بھی دعوت قبول کر لیے. تو ہو سکتا ہے اسی قبیلے کے ذریعہ ہم تک دین پہنچا ہو. یعنی ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم ان کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں. کیونکہ نہ تو ہم ان کو کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں، نہ تو گھر پہ بلا سکتے ہیں کھانے کے لیے. ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں. تو یہ دعا کے کلمات ہیں. اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنے ہی والا ہے. یہ دعا ہم کریں یا نہ کریں تو اصل میں بینیفیشریز دعا کرنے کے ہم ہیں کہ ہمیں یہ اعزاز دیا گیا کہ یہ دعا کرنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے. میری ریکویسٹ ہے اپنے مائکس بند کر لیجئے پلیز. پھر ہمیں اجر کے متعلق بتایا گیا جو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اس کو 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آئے گی. اور یہ واحد گارنٹیڈ دعا ہے جو قبول ہو جائے. تو اس سے مجھے پہلا لیسن جو سبق آج ملا وہ یہ ہے کہ اگر گارنٹیڈ 10 ٹائمز اجر ملنا ہے تو پھر میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ کروں. یعنی کوئی لمٹ نہ ہو کہ کیونکہ اس کا تو مجھے فور شیور اجر ہر بار 10 ٹائمز ملے گا انشاءاللہ. آئیے ان کلمات کو دہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کلمات میں ہم بات کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہم دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ہم
ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سارے اچھی خواہشات تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اجر اللہ سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ، اللہم، اے اللہ کیا کر، صلی علی. دیکھیں صلی کا معنی جنرلی تھا نماز پڑھ، اس طرح صلات ہوتا ہے، لیکن یہاں پر صلی علی آ گیا. اور ہم نے پچھلے لیسن میں یہ پڑھا ہے کہ فعل کے ساتھ جب یہ کلمات آتے ہیں علی یا اس طرح کی کوئی، تو اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے. علی جب آئے گا تو معنی ہوگا رحمت. تو اللہم صلی علی، اے اللہ رحمت بھیج، علی محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں صلی علی، صلی لی کے ساتھ استعمال ہوا تو معنی ہے نماز پڑھ. فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی دے. اگر صلی علی آ جائے تو معنی ہوگا رحمت بھیج، کس پر، علی محمد. تو ہم رحمت کی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے لیے بھی اور کسی اور کے لیے بھی کر رہے ہیں. وعلی یعنی ان پر، اور وعلی اور کس پہ، اور ان کی آل پر. آئیے آل سے مراد کیا ہے؟ آل سے مراد ہوتا ہے ان کے خاندان، ان کی ازواج مطہرات، ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد. اور دوسرا معنی اس کا ہے اتباع کرنے والے، جو ان کے راستے پہ چلنے والے، ان کو بھی آل کہتے ہیں. جیسے آل فرعون کا ذکر ہوا قرآن میں، وہ جو فرعون کی اتباع کرتے تھے، تو ہم بھی آل میں شامل ہیں. ایک اور لفظ ہوتا ہے اہل، یہ ہوتا ہے خاندان والے، اہل و عیال. تصور و احساس کے بعد ہم نے کیا سیکھا؟ پہلے تو ہم نے صلی علی کا معنی سیکھا کہ، اور جب ہم تصور میں لے کر آئیں تو وہ کس طرح کی رحمتیں، ہم کہہ رہا تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان پر ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر. یہ تمام احساسات ہماری دعا میں شامل ہوں کہ یہ تمام چیزیں میں رحمت شامل ہے، یعنی مہربانی، بلندی، درجات. اور آل کے دو معنی ہم نے سیکھے. ایک معنی ان کی اولاد اور ازواج مطہرات اور اتباع کرنے والے. دوسرا معنی لیں گے تو ہم بھی شامل ہو جائیں گے. تو ہمارے بے شمار احسانات جو ہم پر کیے گئے ہیں ان کا ہم بدلہ دے نہیں سکتے. تو بدلہ دینا کس طریقے سے؟ ان کلمات کے ذریعے ہم ان کی قربانیوں کے صلے میں یہ دعا کر رہے ہیں. آئیے کما صلیتا، کا معنی بھی جیسے ہوتا ہے اور کما کا معنی بھی جیسے، یعنی لائک، یعنی کمپیریزن، لائک دس. کما صلیتا لائک، اس کا مطلب ہے ایسے ہی تو ان پر رحمتیں بھیج جیسے تو نے اس سے پہلے کسی اور پہ بھیجی تھی. کس پہ بھیجی تھی؟ کما صلی پڑھ چکے، صلی علی بھی. کما صلیتا، تا جو ہے انتا جیسے تھا، تو نے. کما صلیتا ایسے جیسے کہ تو نے رحمتیں بھیجی اعلیٰ ابراہیم. پتہ یہ چلا کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر بھی رحمتیں بھیجی تھیں اور ان کی آل پر بھی بھیجی تھی. تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر بھی رحمتیں بھیج، یہ ہم دعا کر رہے ہیں. دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ طریقہ کار ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ پرفیکشن کا نمونہ ہیں. تو ان کو دیکھتے ہوئے، اس سے پہلے انعمت علیہم تھا، جن پر تو نے انعام کیا ان دا پاسٹ، ہم پر بھی ایسا انعام کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے. انٹرسٹنگ بات ہے، ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کس کو بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بنایا. تصور و احساس کے بعد ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے کہ آخر وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ابھی نہیں بھیجی، لیکن ان پر بھی بھیج جیسے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی. تو علماء نے اس سے کیا نکالا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری انسانیت کا امام بنایا، یعنی تمام انسان جو کتاب والے ہیں، چاہے وہ بنی اسرائیل ہیں یا وہ نصارہ ہیں، تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ
تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی درجہ دے دے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا، یعنی تمام لوگ نصارہ بھی اور بنی اسرائیل یہود اور نصارہ وہ بھی انہی کو مانیں، اور قیامت سے پہلے پہلے یہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک معنی سمجھ میں آتا ہے، اور ہمیں جو میسج ملتا ہے کہ ہمیں بھی توفیق عطا کر کہ ہم بھی سب ماننے والے ہو جائیں آپ کو۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تیسرا حصہ انک حمید مجید۔ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ ہے، تین سینٹنسز ہیں۔ پہلے میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں، پھر بتا رہے ہیں ایسی جیسے تم نے ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی، اور پھر ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں انکا۔ دیکھیں انکا، انا پلس کا، انا ہم پڑھ چکے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تیرا یاد ہے کتابوں کا، تیری کتاب، تو کا معنی ہوتا ہے تیرا۔ تو اب یہاں پر کیا، انکا بے شک تو، یعنی اے اللہ بے شک تو کیا ہے، حمید ہے، تعریف کے قابل۔ حمد ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حمد کا معنی تعریف اور شکر ہوتا ہے، اسی سے بنا حمید، ایسی ذات اور ہستی جو تعریف کے قابل ہے، جو ہر تعریف کے قابل ہے وہ ہے اللہ، یعنی تو ہی تعریف کے قابل ہے اور تو ہی مجید ہے، بزرگی والا۔ بزرگی والے سے کیا مراد ہے؟ ہم اس لفظ کو مجد کو استعمال کرتے ہیں، جد، آباء و اجداد، یعنی جس کو عظمت اور بڑائی میں کمال حاصل ہو، پرفیکشن کے لیول پہ، اس کو ہم کہتے ہیں یہ بزرگی والا ہے، یہ مجید ہے۔ جیسے کہ ہم اپنے بڑوں کو بزرگ مانتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ بوڑھے ہیں، بلکہ ان کی جو پوزیشن، ان کی حیثیت، ان کی ذات سے وہ یہ ہے کہ وہ اتنا رسپیکٹ گورن کرتے ہیں۔ یا یوں سمجھیے اس دنیا میں ہم یا کچھ لوگ جو سب سے بڑی عظمت والی چیز ہے اس کو کوئین یا کنگ کہتے ہیں، تو ہز میجسٹی، یہ ہر میجسٹی کہتے ہیں۔ تو ہر میجسٹی مینز کہ وہ شان و شوکت والا، یعنی دیٹ از دی آنر بیسٹاؤڈ، اسی کو مجید کہتے ہیں۔ تو ٹرو مجید جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ تو انکا حمید مجید، تو ہی تعریف کے قابل ہے اور تو ہی اس شان والا ہے، میجسٹی والا ہے، بزرگی والا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح والد ماجد، جد و امجد ہم کہتے ہیں۔ تصور اور احساس کے بعد ہم کیا سیکھا کہ اصل جو چیز ہے وہ ہمارا کمپیریزن کیسے ہوگا، کہ ہم کس کی تعریف کریں گے۔ اگر ہم بھوکے ہوں اور ہمارا ایک دوست کو پتہ چلے کہ میں بھوکا ہوں، تو مجھے وہ ایک برگر بھیجنے کی بجائے ایک 5 اسٹار ہوٹل سے ایک ٹرک بھیج دے کھانے کا، یا جو بھی میرا، سوری پلیز اپنے تو اگر میں بھوکا ہوں اور میرا دوست مجھے بھیج دے ایک ٹرک بہترین کھانے کا 5 اسٹار ہوٹل سے، تو میرے دل سے کیسی تعریف نکلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ بھیج دینے والا ہے۔ تو بڑی چھوٹی سی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ایسی چیز دی ہے، ایسا نبی بھیجا ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، جس نے ہمارے لیے قربانیاں دی، تو میرے دل سے کتنی تعریف نکلنی چاہیے۔ یعنی اگر ہمیں یہ تعلیم نہ ملتی، ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، کسی اور امت میں ہوتے، تو ہمیں یہ نہ ملتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور تو ہی اے اللہ اس تعریف قابل ہے کہ تو نے ہمیں ایسا پیغمبر بھیجا جس کے لیے اب ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ یعنی تو مجید ہے، عظمت والا ہے، بڑائی میں تو پرفیکٹ ہے، اور تو ہی سب سے بہتر اجر دے سکتا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ اس کی جسٹ ہے درود کی، یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس درود کے اندر۔ تو یہ بہت بڑی دعا بھی ہے، اور ہمارے دل سے نکلتی ہے یہ دعا جب احساس کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کیا کیا، ہماری قربانی، انہوں نے کن قربانیاں اور جو فکر ہمارے لیے جو انہوں نے چھوڑی، اس کے بدلے میں ہم یہ درود پڑھیں، ان کا رول سمجھتے ہوئے۔ وہ ایک معلم بنا کر بھیجے دے گئے تھے۔ اگر وہ معلم ہے تو میں شاگرد ہوں، تو مجھے کیسا شاگرد ہونا چاہیے؟ جو انہوں نے کیا مجھے بھی وہ کرنا چاہیے۔ ایک معلم کے بعد جانے کے بعد یہ شاگرد کا کام ہوتا ہے کہ اس کا رول سمجھ کر آگے پہنچانا۔ تو میں دعا کیا کروں، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بن جاؤں۔ پھر میں اپنا احتساب کروں کتنا ٹائم میں صرف کرتا ہوں
احادیث کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، سنت کو سمجھنے میں، یا میں کہتا ہوں میں مصروف ہوں. کون شخص مصروف نہیں ہے آج؟ ہر شخص مصروف ہے. لیکن اگر میں واقعی محبت کرتا ہوں اپنے نبی سے تو مجھے ان کا رول، ان کی فکر مجھ پہ ٹرانسفر ہونی چاہیے. مجھے چاہیے پلان کیا بناؤں، چلے ایک ہفتے میں کچھ قرآن کچھ حدیث پڑھ لوں، اسی کورس کے ریویژن کر لوں، اور جب یہ کر لوں تو میری کوشش ہو کہ میں کسی اور تک پہنچاؤں. یہ بھی ایک فکر ہے کہ اپنے ٹائم میں سے کچھ ٹائم نکال کر دوسروں تک یہ بات پہنچائی جائے جو مجھے پہنچی ہے. اے اللہ مجھے اس کی توفیق عطا کر. آئیے تصور احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیے انک حمید مجید. آئیے سیکنڈ پارٹ. اب 2 حصوں میں درود ہے. سیکنڈ پارٹ میں کچھ کلمات وہی ہیں. اللہم اے اللہ بارک، برکت عطا فرما، بارک برکت عطا فرما. جیسے مبارک، عید مبارک یعنی وہ دن جو برکتوں والا ہو. تو برکت سے کیا مراد ہے؟ برکت سے مراد ہم نے بات کی تھی کہ برکت ہوتی ہے نعمت کا عطا ہونا. الحمدللہ اگر نام ہی نعمت ہے تو نعمتیں تو عطا ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کا عطا ہو جانا یہ برکت ہے. لیکن صرف ختم نہیں، وہ نعمت قائم رہنا، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے بلیسنگ دی ہے وہ قائم رہے، اور نمبر 3 پہ وہ بڑھتی جائے، یعنی کم ہی کے بجائے وہ زیادہ ہوتی جائے. تو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے. کسی کام میں، اولاد میں برکت ہو سکتی ہے اگر نسلیں آگے دین پر چلیں. پیسے میں برکت ہو سکتی ہے اگر پیسہ اچھی جگہ پر خرچ ہو، بھلائی میں خرچ ہو اور کمی نہ ہو. آپ کے کھانے میں برکت، ہر چیز میں برکت وہ ہے جس میں بھلائی ہو اور وہ بھلائی بڑھتی جائے. تو اے اللہ برکت عطا فرما کس کو؟ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور ان کی آل پر. تصور احساس کے بعد کیا پتہ چلا؟ پہلے حصے میں ہم نے کہا تھا صلی علی، دوسرے حصے میں ہم کہہ رہے ہیں بارک علی. تو صلی علی میں تمام شامل ہیں ہر طرح کی رحمتیں. برکت اس میں سے ایک اسپیشل چیز ہے جس کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے. مختلف انداز میں دعائیں اسی طرح آتی ہیں. تو ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے دل سے ان کے لیے برکت کی دعا کیجیے. برکت کا معنی آ گیا پھر سے خوبی، بھلائی، نعمتیں. کوئی بھی خوبی آپ کے پاس ہو وہ بھی نعمت ہے، بھلائی یا نعمت، ان کا عطا ہو جانا، پھر یہ ہمیشہ رہنا اور برابر اضافہ اور ترقی ہوتے رہنا. اعمال میں برکت کیا ہوگی؟ ان کی قبولیت. اولاد میں برکت، نسلوں تک دین رہنا اور پھیلنا. اصل میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے. اس لفظ کے مقابلے میں کوئی لفظ نہ تو انگلش میں ہے اور اردو میں بھی نہیں ہے، ہم اسی کو بورو کرتے ہیں. یعنی ایسا لفظ ہی کوئی نہیں کسی اور زبان میں جو یہ کانسیپٹ کریٹ کر سکے کہ کوئی چیز ایسی بھی ہے جو بھلائی والی ہے اور بڑھتی ہی رہتی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اسی انداز میں زندگی گزار سکیں. تو اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ برکت عطا کر نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ ان کے اولاد کو بھی اور ان کے جاننے والے، ان کے طریقے پر چلنے والوں کے لیے بھی. تو آئیے تصور احساس و دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اسی طرح سے کما بارکتا، کا کما جیسے، لائک، بارکتا جیسے ہم نے پڑھا، یعنی اس سے پہلے ہم نے پڑھا انتا، یا ہم نے کہا تھا سلیتا، تو تا کا معنی ہے تو نے برکت عطا کی، برکت عطا کی تو نے. ابھی ہم نے یہ پڑھا نہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پڑھیں گے. تو بارکتا برکت عطا کی تو نے، سلی اور سلیتا، بارک اور بارکتا. سلی کا معنی اگر اللہ کے ساتھ آئے تو رحمت کی دعا، تو سلیتا تو وہ رحمت دے یا تو وہ رحمت بھیج، اور بارک میں برکت، اور بارکتا تو وہ نعمتیں یا برکتیں بھیج. تو تا کا تصور کیا ہے؟ فار یو، تو. اعلیٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، و اعلیٰ آل ابراہیم پڑھ چکے ہیں. اور اس کے بعد سبق میں ابراہیم علیہ السلام کو ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ تمام مسلمان، عیسائی، یہودی انہیں نبی مانتے ہیں. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی قبولیت عطا فرما. اور اس کا مطلب ہے ہمارا یہ رول ہوگا کہ یہ ہم دوسروں تک پہنچائیں کہ وہ بھی اللہ کے نبی کو مانیں ایز اے نبی. تو ہمارے لیے یہ چیلنج ہے، ہم اس کی کوشش عملاً بھی کریں. تو درود کا خاص ایک اس میں عملاً پہلو بھی ہے
کہ صرف میں زبان سے ادا نہیں کر رہا بٹ اس کی محنت میں بھی میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں. اور دوسرا معنی یہ بھی ہے تو دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازے. تو تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم نے مکمل کیا درود. آئیے مل کر ایک دفعہ مکمل درود ہم پڑھتے ہیں آہستہ آہستہ، اور ایک عہد یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم آج کے بعد درود پڑھیں گے تو چند باتوں کا خیال رکھیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم درود میں کیا کہہ رہے ہیں. ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، نبی کے لیے مانگ رہے ہیں. کیوں مانگ رہے ہیں؟ ان کے احسانات کو، قربانیوں کو دیکھتے ہوئے، اور میرے اوپر اس کا اثر کیا پڑنا چاہیے، میں ان کا رول ادا کر سکوں، میں ان کا شاگرد بن سکوں، اور میں بھی زندگی میں وہ کام کروں جس کی میں دعا مانگ رہا ہوں کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام والا مقام حاصل کرے. یعنی میں بھی تبلیغ کے اندر میں بھی لوگوں کو یہ بات آگے پہنچاؤں. اس نظریے سے آئیے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور ہم کتنی مرتبہ یہ دعا مانگیں؟ زیادہ سے زیادہ. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ایک دفعہ درود بھیجنے سے 10 رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ دعا اپنی زبان سے مانگنی ہے اور اپنے اعمال سے اس پر عمل بھی کرنا ہے. تو تصور اور احساس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ بے شک تو انک حمید مجید، تو ہی تعریف کے قابل ہے اور بزرگی والا ہے، اور تو ہی اس دعا کو قبول کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن 9 کا پہلا سیکشن کمپلیٹ ہوا، اور ہم دوسرے سیکشن کی طرف چلتے ہیں جو کہ گرامر کا سیکشن ہے. تو آئی لیسن نمبر 9B شروع کرنے سے پہلے یہ گرامر کا سیکشن ہے. ہم نے اس سے پہلے اسم اور فعل کے متعلق اسم اور حرف کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں جو ہم نے اس کورس میں پڑھنا تھا. اور اسم کے متعلق ہم کیا پڑھ چکے ہیں؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ اسم جو ہے آخر میں اس کا ایک تو شناخت ہم پڑھ چکے ہیں کہ الف لام کے ساتھ جو الفاظ ہیں وہ بھی اسم ہوتے ہیں، اور جن کے آخر میں ڈبل پیش، ڈبل زیر یا ڈبل زبر ہو. اور یہ بھی اگر ال لگ جائے تو پھر ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر نہیں آتا. شناخت پڑھی ہم نے، جمع پڑھی، جمع ہم نے پڑھی کہ واو نون سے اور یا نون سے جمع بنتی ہے، مسلم سے مسلمون، مسلمین بنتی ہے. یہ بھی پڑھی کچھ جمع جو ہے یہ رول فالو نہیں کرتے، جیسے کتاب سے کتب، قلم سے اقلام، نبی سے انبیاء. اور اسم میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہم ہو، ہم، کا، کم کیسے لگائیں اسم کے ساتھ. جیسے رب کے ساتھ لگائیں تو رب ہو، اس کا رب پوزیشن آ جاتی ہے، کتاب ہو، دین ہو. اور یہ تمام ہم نے اسم کے متعلق پڑھے. اس کے بعد ہم نے حروف کے متعلق پڑھے کہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں جیسے من، ان، فی، علا، بی اور لا، یہ ہم نے سارے پڑھے. اور الہ، تو یہ سارے ہمارے کیا تھے؟ وہ حروف جن کے ساتھ ہو، ہم لگاتے تھے تو یہ معنی دیتے تھے اس کا، اس میں، اس پر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آج ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم فعل کو سٹڈی کریں گے، تیسرا حصہ فعل. تو یاد رکھیے کہ اب بنیادی گرامر جو ہے، یعنی گرامر اگر آپ عربی کا دیکھیں تو آلموسٹ اوور 50% وہ فعل سے تعلق رکھتا ہے.
کہ بہت یعنی فعل ورب. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم فعل میں جو ہے نا انگریزی میں فعل نہ ہو. آئی وی گاٹ دیٹ. ٹھیک ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سنیے دیکھیے سوچیے. پھر سے سنیے دیکھیے سوچیے. بولیے بتلائیے دل سے مل کر. اس کو کہتے ہیں ٹی پی آئی. اور آج ہم نے اشارے بھی نئے سیکھے ہیں ماشاء اللہ. اسم پڑھ چکے، حرف پڑھ چکے. آج کا چیلنج فعل. ایسے الفاظ جس سے کام ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس کے اندر وقت کا بھی تعین ہو. ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، حال کا زمانہ یا آنے والا زمانہ. تو آج کا ٹارگٹ ہمارا فعل ہے اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یعنی آج کے لیسن ہی بڑے امپورٹنٹ تھے الحمدللہ. فعل کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں. حروف سے مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم الف با تا سا، یہ بھی تو حروف ہیں نا، یہ بھی تو لیٹرز ہیں ایسے کہہ لیں. تو ان لیٹرز کو اگر 3 ٹپکلی 3 مل جائے تو 3 سے بنتا ہے ایک فعل. تو فا عین لام یہ بھی 3 حروف ہیں. فاعل، تینوں پہ میں زبر ڈال دوں کیا بن گیا؟ فاعل. سب بولیں فاعل فاعل فاعل. تو اس کا ایک معنی بن جاتا ہے. فاعل کا معنی ہے اس نے کچھ کیا، اس نے کوئی کام کیا. تو اس نے کام کیا تو ہم اشارہ کیسے کریں گے؟ یاد ہے جب ہم نے اس کی بات کی تھی، وہ مرد، تو یہاں پر وہی اشارہ کریں گے جو ہم نے ہوا کا اشارہ کیا تھا. فرق صرف یہ، جب میں فعالہ کہوں گا تو میں کہوں گا مرد کی بات کر رہا ہوں، ایک کی بات کر رہا ہوں، ایک انگلی، اور ادھر اشارہ کیا ہے تو اس مرد نے کوئی کام کیا. تو ذہن میں لیا اس نے کوئی اچھا کام کیا، اس نے کسی کی مدد کی، یا اس نے کوئی اور کام کیا. تو جنرل کام کے لیے فعالہ ہوتا ہے استعمال. اسی طرح 3 اور حروف ہے. فاتحہ کیسے پڑھیں گے؟ فاتحہ فاتحہ. اشارہ پھر سے یہ فاتحہ. اس کا بیسک میننگ ہے اس نے کھولا، ہی اوپنڈ. تو اگر ذہن میں تصور ہو کہ اس نے دروازہ کھولا تو فتح کیا چیز؟ دروازہ. البابا کہہ سکتے ہیں کوئی چیز بھی کھولی اس نے. تو فتح کا معنی اس نے کھولا. ناصورا پھر 3 لفظ ہیں، تینوں پہ زبر ڈالیں. ناصورا اس نے مدد کی. ضربا ضربا اس نے مارا. تو دیکھیں 3 حرف ہیں اور پورے جملے کا معنی دیتے ہیں. یہ پورا جملہ ہی ہوا نا، اس نے کام کیا. یعنی عربی میں ایک لفظ ہے فعالہ، اردو میں اس نے کام کیا ماضی میں. فتح 3 حرف ہیں، اردو میں کیا معنی ہوگا؟ اس ایک مرد نے کھولا. نصارہ اس ایک مرد نے مدد کی. امیزنگ. ایک 3 حروف کا لفظ عربی میں پورے جملے کا معنی دے رہا ہے. ضربا اس ایک مرد نے مارا. اس انٹروڈکشن کے ساتھ چلتے ہیں کہ 3 قسم کے زمانے ہوتے ہیں آج تک ہم نے پڑھا. ایک ہوتا ہے جو گزر گیا، اس کو کہتے ہیں فعل ماضی. اردو میں ماضی کہتے ہیں، عربی میں ماضٍ کہتے ہیں. کیوں؟ یہ عربوں کی مرضی، ہم بعد میں سیکھیں گے، ملتا جلتا ہے. تو فعل ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ. جیسے میں نے بات کی فتح، فعل، نصارہ، ضربا، یہ تمام افعال کا معنی کیا تھا؟ گزرا ہوا زمانہ. تو جو ہو گیا اس کو کہتے ہیں فعل ماضی. اور جو ابھی تک نہیں ہوا عربی میں اس کو کہتے ہیں فعل مضارع. تو کتنے زمانے ہوئے عربی میں؟ ایک وہ جو ہو گیا اور ایک وہ جو کہ نہیں ہوا. جبکہ انگلش میں 3 زمانے ہوتے ہیں. کون سے؟ پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس. عربی میں کتنے ہیں؟ صرف 2 ہیں. ایک پاسٹ جو ہو گیا اور دوسرا پریزنٹ پلس فیوچر جو ہو رہا ہے یا ہوگا. تو کون سی زبان آسان ہوئی؟ انگلش یا عربک؟ اردو میں بھی 3 زمانے ہیں، ماضی، حال، مستقبل. لیکن عربی میں صرف 2 زمانے ہیں. ایک وہ زمانہ جس میں کام ہوا تھا، اس نے مدد کی تھی. اب وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، اس کے لیے ہم ایک ہی لفظ استعمال کریں گے. تو ہمارے لیے آج پہلی بات پتہ چلی کہ عربی کا گرامر اردو سے اور انگلش سے آسان ہے. اس بات کو ذہن میں بچھا لی، آسان ہے، کیونکہ ہم 2 ہی فعل پہ گزارا کر رہے ہیں. کون سا؟ ایک جو گزر گیا فعل ماضی، اور ایک جو ابھی نہیں گزرا فعل مضارع. یہ 2 ٹرمز یاد کر لیں. مضارع
اور ماضی، مضارع اور ماضی. ایک تیسرا فعل بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے امر، یعنی امپیریٹو، آرڈر دینا. جب کسی کو آپ آرڈر دیتے ہیں تو وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ، اور پریزنٹ ٹینس میں آرڈر ہوتا ہے ہمیشہ. تو آپ کہتے ہیں یہ کام کر، مدد کر، کسی کو مار، دروازہ کھول، تو یہ ہو گیا آرڈر. تو 3 قسم کے افعال ہوتے ہیں. ہم یہ